اقوام متحدہ کی عالمی برادری سے سیلاب متاثرین کے لیے $160 ملین امداد کی اپیل۔ بارشوں اور سیلاب نے بہت تباہی مچائی، لاکھوں افراد صورتحال سے متاثر ہوئے ہیں۔ سنگین بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی برادری پاکستان کی مدد کرے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوٹیرس۔ Pakistan is awash in suffering. The Pakistani people are facing a monsoon on steroids, the relentless impact of epochal levels of rain and flooding. The climate catastrophe has killed more than 1,000 people, with many more injured. Millions are homeless, schools and health facilities have been destroyed, livelihoods are shattered, critical infrastructure wiped out, and people's hopes and dreams have washed away. ملک میں جیسا سیلاب اب آیا ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کو ان غیر معمولی حالات میں عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ لاکھوں لوگوں کو ان کی معمول کی زندگی کی جانب لوٹنے میں مدد کریں۔ عالمی برادری کو کہتے ہیں کہ یہ صورتحال آپ کی توجہ کی منتظر ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر جولین ہارنس کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ مشکل کے اس وقت میں پاکستان کے دوست ممالک پاکستان کے شانہ بشانہ۔ چین کا سیلاب متاثرین کے لیے 10 کروڑ ایوان کا اعلان، 25,000 خیمے اور دیگر امدادی اشیاء بھی عطیہ۔ ترکیہ سے امدادی اشیاء پر مشتمل 7 ملٹری ایئر کرافٹ، متحدہ عرب امارات کے 3 ملٹری ایئر کرافٹ پہنچ گئے۔ جاپان سے بھی خیموں اور ملبوسات کی بہت بڑی کھیپ کراچی پہنچ رہی ہے۔ کینیڈا کا $5 ملین امریکی، برطانیہ کا 15 لاکھ پاؤنڈز اور آذربائیجان کا $2 ملین امریکی کی امداد کا اعلان۔ سیلاب سے ملک کے 72 اضلاع میں 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر، 1136 افراد جاں بحق۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں جاری۔ سیلاب میں پھنسے 300 سے زائد افراد کی محفوظ مقام پر منتقلی۔ متاثرین میں راشن اور خیمے تقسیم کیے گئے۔ 51 طبی کیمپوں کے ذریعے 33,025 مریضوں کا علاج۔ اشیاء ضروریہ اکٹھی کرنے کے لیے 217 کیمپ قائم۔ IMF پروگرام کی بحالی معیشت کے لیے اہم ہے، لیکن یہ منزل نہیں۔ معاشی زنجیروں کے چنگل سے نجات کا واحد راستہ ڈھانچہ جاتی اصلاحات ہیں۔ معاشی خود مختاری کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ۔ اداروں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے PTI رہنما شہباز گل کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ ملزم شہباز گل کو 9 اگست کو بنی گالہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو نیوز شو 6 کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رضوان رونق اور نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ حالیہ بارشوں نے ملک میں 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب تک لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں۔
ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हम वतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरून मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा ने सैलाब से आने वाली तबाही के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से हंगामी मदद की अपील की है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने खिताब में कहा कि रवां साल होने वाली मानसून बारिशें गैर मामूली हैं। मौसमियाती तब्दीली के बाइस रवां साल पाकिस्तान में हीट वेव ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पाकिस्तान को शदीद बारिशों और सैलाब का सामना है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 72 अज़ला में 3 करोड़ से ज़ायद अफराद को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सैलाब से कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ, लाइव स्टॉक और फसलों को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब मुतासरीन को साफ पानी और खाने की अशिया तक रसाई मुश्किल हो गई है। उन्होंने कहा कि बारिशों और सैलाब से मईशत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को इमदाद दी जा रही है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इमदाद और ताउन पर तमाम आलमी इदारों और दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। हमें आलमी बिरादरी की तरफ से फौरी मदद की ज़रूरत है। We are facing today has been no above average monsoon. It is an entirely new level of climate-led catastrophe. Since mid-June, in fact, Pakistan has been battling with one of the most severe, totally anomalous cyclones of territorial monsoon weather. Rainfall during this period has been equivalent to 3 times the 30-year national average, with many areas challenged with facing down 5 to 6 times and even more. नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी अपील की है। उसके अलावा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जो हैं यूएन की, उनकी भी मुलाकात हमने आपसे शेयर भी किया। अब ये मुलाकात क्या हुई, कैसे हुई और इसमें क्या क्या जो है वो बातचीत की गई है, किस तरह से वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन का केस लड़ते हुए नज़र आए हैं, इन तमाम इशूज़ पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़ीशान भट्टी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़ीशान, आपको वेलकम करते हैं स्टूडियो में। अच्छा ज़ीशान, ये बताइएगा कि मुलाकात हुई, उसके बाद अपील भी की गई और बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से जो है वो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैलाब मुतासरीन का केस सामने रखा, अपील भी की गई, आलमी बिरादरी की तवज्जो भी जो है वो इस तरह मबजूल कराएगी। क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या रिस्पॉन्स रहा? जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे दोस्त मुहालिक हैं वो तो गुज़िश्ता 3-4 दिनों से इमदाद तो पाकिस्तान भेज रहे हैं, लेकिन चूँकि बड़े पैमाने पे ये तबाही हुई है, 73 के करीब जो अजला हैं वो मुतासर हुए हैं, तो पाकिस्तान की जो इस्तेदाद है इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसको पूरा करने के लिए आज जो बेसिकली ये इवेंट था ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान फ्लड रिस्पॉन्स प्रोग्राम जो है उसका ऐलान किया और इसमें बैक वक्त ये ऐलान किया गया जेनेवा में जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक के, वो भी इस इजलास में शिरकत उन्होंने की। और यहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तान में भी वज़ारत ख़ारजा में इस इजलास में जितने भी मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके हाई कमिश्नर्स और सुफरा यहाँ पे वो भी शरीक थे। तो वज़ीर ख़ारजा ने बेसिकली ये अपील की है कि ना सिर्फ जो इस्लामी ब्रादर मुल्क हैं और हमसाया मुल्क हैं, उनके अलावा भी पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे इमदाद चाहिए होगी, माली मदद चाहिए होगी। तो उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़ास तौर पे सेक्रेटरी जनरल ने अपने वीडियो पैगाम में आलमी बिरादरी से ये रिक्वेस्ट की है कि जिसमें एक मुख्तस रकम की गई है कि उतना हदफ जो है उन्होंने रखा है वो हासिल करना है। $160 मिलियन जो हैं, इतना हासिल करने की जो रकम होगी वो पाकिस्तान को दी जाएगी ताकि मुख्तलिफ जो तबाहकारियाँ
ہوئی ہیں, نہ صرف گھر متاثر ہوئے ہیں بلکہ اس کے علاوہ لائف سٹاک ہے, جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو پینے کے صاف پانی پینے کے مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی نمٹا جا سکے. تو آج بیسیکلی نہ صرف سفیر اور ہائی کمشنرز بھی شریک تھے اس اجلاس میں, بلکہ جو WHO کا ادارہ ہے اس کا نمائندہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے, اور جو اس کے علاوہ اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندے ہیں اور جتنی بھی دیگر عالمی تنظیمیں ہیں ان کے نمائندگان نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی اور اپنی مکمل جو ہے تعاون اور مدد کی یقین دہانی کروائی. اور پاکستان کی جانب سے عالمی برادری سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس مشکل وقت میں مدد کریں. ذیشان, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اپیل کی گئی, وزیر اعظم کی جانب سے بھی کی گئی, رسپانس آپ کیسا دیکھ رہے ہیں دوست ممالک ہوں یا دیگر ممالک ہوں ان کی جانب سے؟ جی بالکل, بہت ہی بہترین رسپانس آ رہا ہے. چونکہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بھی دوست ممالک سے اپیل کی تھی, تو اس کے کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات سے خصوصی طیارے جو ہیں وہ امداد لے کے مسلسل آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آج چین سے بھی خصوصی پروازیں کراچی پہنچی ہیں, جبکہ ترکیہ سے بھی جو خصوصی پروازیں ہیں وہ مالی امداد لے کے, نہ صرف مالی بلکہ جس میں کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں, ٹینٹ ہیں, خوراک ہے, ادویات شامل ہیں, وہ پاکستان پہنچائی جا رہی ہیں. چونکہ پاکستان کی جانب سے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اس وقت ہمیں ہیموں کی ضرورت ہے, خوراک کی ضرورت ہے, ادویات کی ضرورت ہے. تو ان تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ترکیہ ہے, چین ہے, متحدہ عرب امارات ہے, وہ انہوں نے مالی امداد پہنچائی ہے. اس کے علاوہ اعلانات بھی مختلف ممالک کی جانب سے کیے گئے. آج جب دیکھا گیا کہ کینیڈا کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا ہے, آسٹریلیا کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا ہے, جبکہ چین کے صدر نے بھی پاکستان کے وزیراعظم اور صدر کو خط لکھا, اور ملکہ برطانیہ کی جانب سے بھی خط لکھا گیا, ان کی جانب سے بھی امداد کا اعلان کیا گیا. تو مختلف ممالک, نہ صرف ہمارے اسلامی برادر ممالک ہیں. ذیشان بھٹی, یقینی طور پہ کافی حوصلہ افزا ہمیں رسپانس مل رہا ہے پوری دنیا کی جانب سے, دوست ممالک کی جانب سے. انقرہ سے بھی ایک ٹرین جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے, ترکیہ سے بھی مزید 2 جہاز پہنچ رہے ہیں, اور باقی دیگر ممالک کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں رسپانس پہنچ رہا ہے. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی اپنے ویڈیو خطاب میں پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس کا تفصیل سے ذکر کیا. نہ صرف ذکر کیا بلکہ دیگر ممالک سے, عالمی برادری سے یہ اپیل کی کہ آپ بھی آگے آئیں اور پاکستان کی اس کڑے وقت میں, اس مشکل وقت میں ہاتھ بٹائیں. جی بالکل ایسا ہی ہے نازیہ, جیسے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے, جتنا کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے, اس سے کہیں زیادہ جو متاثرین ہیں ان کا نقصان ہو چکا ہے. کہیں ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک جو کہ ان کی لائف لائن جو ہے وہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں, روڈ انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. ہمیشہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اگر ہم بات کریں 2005 میں نازیہ ایک تباہ کن زلزلہ آیا, اس کے بعد 2010 کا سیلاب, اس کی جو ہولناک یادیں ہیں وہ بھی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ سیلاب ہے, سب سے بڑی تباہی اس میں ہوئی ہے. ترقی پذیر تھرڈ ورلڈ ملک جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح سے آن ہز اون اپنے ریسورسز کے حوالے سے سروائیو کرنا. تو اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو دوست ممالک ہیں, اقوام متحدہ کا ادارہ ہے, پوری ایجنسی ہے, وہ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں, ہاتھ بٹاتے ہیں. اور اس میں اگر یہ کہا جائے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت ان کی جو خارجہ امور کی ٹیم ہے, وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری خاص طور پہ بہت زیادہ محنت کرتے ہمیں نظر آئے. اور اس میں اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیشہ کی طرح کھڑے ہیں. وہ ڈونرز کانفرنس ہو, وہ انفرادی سطح پر امداد ہو, جس طرح بھی ہو, دوست ممالک, اقوام متحدہ اور دیگر ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے اس مشکل لمحات میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب کتنی مدد جو ہے وہ کہاں کہاں سے آئی ہے, کیسے کیسے پہنچی ہے, اور کیسے اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, اور ابھی کتنی جو ہے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ امداد جو ہے وہ پاکستان پہنچنے والی ہے, تاکہ کچھ اشک شوئی جو ہے وہ کی جا سکے سیلاب متاثرین کی. ان پر بات کرتے ہیں. رانا افتخار ہمارے نمائندے ہیں, انہوں نے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے. رانا افتخار, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. جی تھینک یو. اچھا رانا افتخار, ڈونرز کانفرنس ہو, ابھی جیسے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بھی ہم نے بتایا ملاقات بھی, اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی ہے, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے اپیل کی گئی ہے, اور جو دوست ممالک جو ہمیشہ ساتھ کھڑے رہے ہیں, ترکی ہے, جاپان ہے, سعودی عرب ہے, متحدہ عرب امارات ہے, چائنا ہے, اور بہت ساری ایک لمبی لسٹ ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ ذرا شیئر کیجئے گا، آپ چونکہ مسلسل اس کو کور کرتے رہے ہیں، کہاں کہاں سے کیسے امداد پہنچی؟ جی رضوان، میں پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ جو آج کے فگر ہیں کہ تقریباً گورنمنٹ نے بتایا کہ یہ 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے جو جی بی میں ہے، آزاد کشمیر اور چاروں صوبوں کے جو سیلاب اور شدید بارشوں سے علاقے متاثر ہوئے ہیں، وہاں پہ تقریباً 3.5 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 10 ارب ڈالر کا ہماری معیشت کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ اس سے بڑے پیمانے پر جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہوئی ہیں، انسانوں اس کے بعد جانوروں لائف سٹاک کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تقریباً 10 لاکھ کے قریب جو گھر ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں۔ ان سب کی بحالی کے لیے یہ بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے۔ جو مقامی وسائل ہیں گورنمنٹ ان سے تو کام کر رہی ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی اپیل کی کہ وہ آگے آئے اور تعاون کرے۔ ہم نے دیکھا کہ لوکل لیول پہ جتنی تنظیمیں ہیں گورنمنٹ سب مدد کر رہے ہیں جو سیلاب متاثرین ہیں۔ جو اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں، جب کچھ دن پہلے سفیروں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں جو وعدے کیے گئے تھے مختلف ممالک کی جانب سے وہ تقریباً 50 کروڑ ڈالر کے وعدے کیے گئے تھے کہ وہ پاکستان کو دیں گے۔ اب تک اگر ہم جو امداد آ چکے اس کی بات کریں تو ترکیہ سے تقریباً 7 ایئر کرافٹ آ چکے ہیں جو امدادی سامان جس میں ادویات ہیں، خیمے ہیں، وہ مچھردانیاں ہیں اور دیگر سامان ہے وہ آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح یو اے ای نے 3000 میٹرک ٹن دینے کا اعلان کیا، جس میں سے 3 طیارے آ چکے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ 20 طیارے جو ہیں وہ آئیں گے امدادی سامان کے۔ اس کے علاوہ پولینڈ سے بھی سامان آ چکا ہے۔ چین نے 10 کروڑ یوان دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ 25,000 خیمے آ چکے ہیں، 2 ایئر کرافٹ چین سے آ چکے ہیں۔ اس طرح آسٹریلیا نے $2 ملین دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح آذربائیجان بھی $2 ملین کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈا نے $5 ملین دینے کا اعلان کیا ہے کہ وہ امداد آ رہی ہے اور کچھ آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ اوورآل اگر ہم بات کریں تو جو امدادی سرگرمیاں ہیں، جو بھی مخیر حضرات ہیں، ہم اپیل کریں کہ ہم فیلڈ میں جا چکے ہیں، دیکھیں بہت برے حالات ہیں، تو مقامی سطح پر بھی لوگوں کو کرنا چاہیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آگے آ کے امداد کرے۔ جی اچھا عمران افتخار، یہاں پر یہ بات جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہوگی کہ ابھی جو لوگ اس مشکل میں ہیں، کڑے وقت میں ہیں، ان کی بیسک نیڈز کیا ہیں، ارجنٹ نیڈز کیا ہیں؟ کیونکہ بیرونی امداد جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے، جو یہاں کے لوگ ہیں، جو ہم ہیں، جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں عوام، وہ کیا چیز ہے جو ان کو بھیجیں جو فوری نیڈ ہے، فوری نوعیت کی ہے؟ جی اگر ہم اوورال بات کریں تو صوبہ سندھ اور بلوچستان بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ وہاں کی جو ایگریکلچر ہے وہ تقریباً بہت زیادہ متاثر و تباہ ہو چکی ہے۔ اگر ہم اوورال دیکھیں کاٹن کی 45% ہماری فصل تباہ ہو چکی ہے۔ اگر ضروریات کی بات کریں تو بیسک ان کو خوراک کی ضرورت ہے لوگوں کو، اور اس کے علاوہ ٹینٹ کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کیونکہ جو وہاں پہ زمین ہے وہاں پہ ان کے لیے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، بہت برے حالات ہیں۔ تو وہاں پہ جو امداد پہنچائی جا رہی ہے وہاں پہ زیادہ تر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، مچھردانیاں ہیں اور دیگر سامان ہے وہاں پہ وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اچھا رانا ایک بات یہاں کلیئر کیجئے گا، بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم پکا پکایا کھانا یہاں سے بھجوا رہے ہیں وہ ان کی نیڈ کو میٹ کرتا ہے، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خوش خوراک ہے وہ پہنچانا بہت ضروری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں سے بہترین آپشن کون سا رہے گا جو وہاں کے لوگوں کے لیے زیادہ اس وقت فائدہ مند ہوگا؟ یہ بھی شکایات موصول ہو رہی ہے جو کھانا وہاں پہنچتا ہے اس کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ جس طرح کا وہاں ماحول بن چکا ہے تو اس میں زیادہ دیر وہ کھانا رہتا نہیں ہے۔ اس حوالے سے ذرا کنفیوژن کو آپ دور کیجیے گا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ جو پکا پکایا کھانا ہے وہ تو 1-2 دن ہی نکال سکتا ہے، جو خوش خوراک ہے وہ زیادہ عرصے تک رہ سکتی۔ اس لیے جو ڈونرز ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فلاحی ادارے ہیں وہ بھی عوام سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ جو خوش خوراک ہے وہ ان کو دی جائے تاکہ وہ متاثرین ہیں ان تک وہ پہنچائی جا سکے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور اہم آپ کو بات بتا دوں کہ جو فلڈ ریلیف قائم کیا گیا ہے اس میں گورنمنٹ نے ایک اہم اقدام اٹھایا ہے کہ جتنے بھی ڈونیشن آئیں گے یا ڈونیشن کا سامان ہے ان کو جو ایکسائز ڈیوٹی ہے اور ٹیکس ہے اس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے FPR نے SRO بھی جاری کیا گیا ہے، جتنے بھی ڈونیشن آئیں گے اور اس طرح خوراک آئے گی ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ جی صحیح۔ اچھا رانا افتخار، بات تو ہم سیلاب پہ کر رہے ہیں، لیکن کل ایک بہت بڑی خبر جو ہے، خوشخبری بلکہ پاکستان کے لیے آئی ہے، IMF کی طرف سے جو پیکج تھا اس کا اناؤنس کر دیا گیا ہے، باقاعدہ ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری دے دی۔ آپ چونکہ معیشت کی بیٹ بھی جو ہے وہ کور کرتے ہیں، ذرا شیئر کیجئے گا کتنی خوشگوار خبر ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے؟ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جولائی 2019 میں جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ IMF کے پروگرام میں گئی تھی، اس وقت یہ $6 ارب کی ڈیل ہوئی تھی۔ اس میں جو پچھلی حکومت ہے اس کو $3 ارب اس میں سے مل چکے تھے۔ جب نومبر 2021 میں آخری ڈیل ہوئی تھی، اس کے بعد فیبرری میں ان کو لاسٹ انسٹالمنٹ ملی تھی، اس کے بعد ریویو ہونا تھا
मार्च में। लेकिन जब यहाँ पे गवर्नमेंट का तब्दीली हुई तो उसके बाद से पिछली हुकूमत ने कुछ ऐसे फ़ैसले किए जिसकी वजह से जो मीशत पर है वो बुरे असरात उसके हुए, क्योंकि वो पॉपुलर फ़ैसले थे जिसकी वजह से ओवरऑल माशी सूरत हाल बहुत बिगड़ गई। मौजूदा हुकूमत को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी ये जो प्रोग्राम है इसको बहाल कराने के लिए। तकरीबन 3 माह तक जो मौजूदा हुकूमत की माशी टीम है वो IMF के साथ एंगेज रही और उन्होंने जो रिफॉर्म कहीं गई इदारों में बेहतरी के लिए, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए और दीगर इक़दाम वो गवर्नमेंट ने किए, जिसके बाद कल जो IMF का बोर्ड है उसने मंजूरी दी, जिसके बाद 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की जो इंस्टॉलमेंट है वो पाकिस्तान को मिल गई है। ये 7वां 8वां जायज़ा था और इस प्रोग्राम को जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है और ये 6.6 अरब डॉलर तक। और ये बिल्कुल मईशत के लिए भी बहुत अच्छा झोंका जो है वो हवा का साबित हुआ है। बहुत शुक्रिया राना इफ्तिखार, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। जी नाज़रीन, सैलाब की सूरत हाल और फिर इमदादी सरगर्मियाँ जिस तरह से जारी हैं, इमदादी सामान जिस तरह से दूसरे ममालिक से यहाँ पहुँच रहा है, क्या मैकेनिज़्म इख्तियार किया जा रहा है, कितने ममालिक से कितना कुछ पहुँच चुका है, ये तमाम के तमाम डेटा जो है बाकायदा फिगर्स के साथ ये हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार हमसे शेयर कर रहे थे। और वाकई इस वक्त जो ज़रूरत है नाज़िया वो इसी जज्बे की है, यानी है कि हम अंदर से भी अपने भाइयों का, अपनी बहनों का ख्याल रख रहे हैं। हुकूमत अपनी सतह पर काम करती हुई हमें नज़र आ रही है। इनफरादी सतह पर भी लोग जो है वो बाकायदा कैंप्स लगाकर, तमाम इदारे जो है वो अपने अपने कैंप्स लगाकर अपने अपने तहीं काम करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ सोने पर सुहागा ये है कि एक अच्छी खारजा पॉलिसी की वजह से, दोस्त ममालिक के साथ एतबार और एतमाद के रिश्ते की वजह से मौजूदा हुकूमत को बैरून ममालिक से जो है वो पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वहाँ से बहुत अच्छी काफ़ी मिकदार में इमदादी सामान जो है वो पहुँच रहा है और फिर उसको बराह रास्त नहायत अच्छे तरीके से नाज़िया उधर पहुंचाया भी जा रहा है। अच्छा रिजवान, ये यहाँ पर ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई छोटे लेवल की तबाही नहीं है। अगर आप इसको देखें तो चारों सूबे इससे बेहद मुतासिर हुए हैं। वो सयाहती मकामात जहाँ पर हम बड़ी खुशी खुशी जाया करते थे वो सारे सैलाब की नज़र हो चुके हैं। तो इकॉनमी पे एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ा है और ये बहुत अरसे तक हमें इसका जो है आप ये समझिए कि इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब वो मुल्क काफ़ी पीछे चले जाते हैं जहाँ पर इतने मैसिव लेवल की तबाही आती है। सैलाब कोई छोटे लेवल का नहीं है। मैंने इससे पहले भी रिजवान ये का हमने जिक्र कर चुके हैं कि सबसे बड़ा सैलाब जो है वो 1961 में आया था। उसके बाद ये जो सैलाब आया है इसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बात की पेशगोई नहीं की गई थी कि इतने लेवल पे और इस कदर बारिशें और सैलाबी सूरत हाल होगी। कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क इस तरह की सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और ना ही इतने रिसोर्सेज होते हैं, इतनी तैयारी होती है कि फौरी तौर पर तमाम चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। 15% आबादी है इस मुल्क की जो कि इससे मुतासिर हुई है। 3-3.5 करोड़ जो कि किसी भी मुल्क की एक आबादी बनती है। 150 के करीब मुल्क कहा जाता है जिनकी आबादी रिजवान 3 से 3.5 करोड़ के करीब है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने मैग्नीफाइंग लेवल के ऊपर ये मसला पाकिस्तान को दरपेश है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन नाज़िया, जैसे आपने बात की कि इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही आई है, लेकिन जज्बे जवान हों और हुकूमत जो है वो अपने इदारों के साथ, इदारा जाती ताकत के साथ जो है वो काम करती हुई नज़र आ रही हो, निगरानी की जा रही हो, अच्छे तरीके से सामान की तरसील की जा रही हो, उनकी अश्कशुई की जा रही हो। सबसे बढ़कर ये है कि उनकी दिलजोई की जा रही है, उनके दरमियान खड़े होकर जो है उनका हौसला बढ़ाया जा रहा हो। तो इंशाअल्लाह जिंदा कौमों पर ये मराहिल आते रहते हैं। हमने देखा है 2005 का ज़ल्ज़ला, अब आप जाकर देखें कि वो शहर जो तबाह हुए थे वो उससे ज़्यादा खूबसूरत बसे हुए हैं। इसी तरह 2010 का सैलाब जो है वो भी इस कौम ने सहा है और इंशाअल्लाह ये भी जो है हम आफत बर्दाश्त कर लेंगे। कुदरती आफत है लेकिन नुकसान को कम से कम करना है और उसमें फिर डेफिनेटली हुकूमत जो है वो लीडिंग रोल करती हुई नजर आनी चाहिए, जो कि नजर आ रही है। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में वफाकी हुकूमत पूरी तरह मुतहर्रिक है। रोज़े अव्वल से ही जो है वो रेस्क्यू रिलीफ की कामों की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन 14 अगस्त से अगर हम देखें तो नाज़िया बाकायदा तौर पर जो है वो हर जगह पहुंचना, उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना, हंगामी दौरों पर उनको हौसला देना। तो अब वो कहाँ कहाँ गए हैं, कैसा उन्होंने जाकर वहां पर कैसी दिलजोई की है, वहां की जो पब्लिक है, वहां के जो लोग हैं लुटे पिटे, उनका क्या रिस्पॉन्स है वज़ीर आज़म को देखकर अपने दरमियान, हुकूमती टीमों को देखकर अपने दरमियान, इन पर बात करते हैं नवीद अज़हर जिन्होंने इनको लम्हा ब लम्हा कवर किया है। नवीद, आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। थैंक यू। आपका भी स्टूडियो है। अच्छा, ज़्यादा ये शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि अभी हम इंट्रो में भी बात कर रहे थे कि अगर कौमों पर ये वक्त आते रहते हैं, कुदरती आफत है, इससे बचा नहीं जा सकता, नुकसान को कम से कम बस करना है, हमने डैमेज कम करना है और फौरी तौर पर रिकवर करना है। उसमें फिर हुकूमत जो है वो सबकी नज़रें हुक्मरानों की तरफ ही होती हैं।
تو کتنا متحرک نظر آ رہی ہے حکومتی ٹیم وزیر اعظم کی قیادت میں؟ جی بالکل رضوان، ان کی ریپوٹیشن تو ماشاءاللہ شروع سے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں پنجاب سپیڈ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اب جب سے وفاق میں آئے ہیں تو پاکستان سپیڈ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ پہلے دن سے، جیسے آپ نے انٹرو میں خود بتا دیا کہ 14 اگست سے پہلے بھی، کیونکہ اس دفعہ آپ کو پتہ ہے مونسون کے حوالے سے بھی پیشن گوئیاں تھیں، اور اس کے اوپر بھی ادارے جو ہیں ان کو ہدایات مسلسل دی جا رہی تھیں کہ آپ اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ نظر تو اس وقت سے ہی ان کی تھی، مگر یہ کہ اس دوران جب یہ آفت آئی ہے اور اس کے اوپر ان کا جو رسپانس رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ کہہ لیں تیز رہا ہے، اور اس میں وہ مسلسل NDMA اور دیگر جو قومی ادارے ہیں جو اس آفت کے حوالے سے لوگوں کو ریلیف اور ریسکیو کے کاموں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک تو مسلسل رابطہ رہا، جس کی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ 14 اگست کے بعد 15 اگست کو انہوں نے اجلاس کیا، اس کے اندر بات چیت ہوئی، اس کے بعد مسلسل جب وہ دورہ قطر پہ گئے تو وہاں بھی انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ دورہ پاکستان کے لیے، آپ کو پتہ ہے IMF پروگرام کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے حوالے سے بہت ضروری تھا کہ سرمایہ کاری کو لایا جائے، وہاں رہ کے بھی وہ مسلسل سیلاب زدگان کے حوالے سے رابطے میں رہے، اور وہاں سے انہوں نے UK جانا تھا، جو دورہ انہوں نے منسوخ کیا اور وہ سیدھا پاکستان آئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہنگامی دورے کیے، سب سے پہلے سندھ گئے، سندھ میں انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی، اور وہ اداروں کے علاوہ ان کا پیٹرن یہ کہ سب سے پہلے وہ بریفنگ لیتے ہیں ادارے سے، NDMA سے پوچھتے ہیں، دیگر جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے اس سے پوچھتے ہیں، اس کے بعد ڈائریکٹ وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کھانے پینے کی چیزیں ملی ہیں، ایشوز آپ کے ساتھ کیا ہیں، میڈیکل کے مسائل جو ہیں وہ ان سے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ اچھا نوید، یہ سینٹر سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے جو ہم ناظرین سے دکھا رہے ہیں، اسی کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کے درمیان بیٹھنا، ان کو پیار کرنا، کس طرح باتیں کرنا بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بزرگوں کو گلے لگانا جو ہے، یہ اصل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی چیز ہے؟ نقصان پورے ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت اگر حکمرانوں کو اپنے درمیان کھڑا دیکھتے ہیں لوگ تو خامخواہ حوصلہ بڑھتا ہے۔ جی بالکل، جہاں جہاں بھی وہ گئے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ میں کل 4 صدہ میں جو لوگ ان کے ساتھ بات کرتے کرتے، ایک بزرگ بلکہ اتنے زیادہ ایموشنل ہو گئے کہ وہ اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ سکے ان سے بات کرتے کرتے، کیونکہ جب کوئی اتنی بڑی شخصیت کو، ملک کے وزیر اعظم کو اپنے اندر اور اپنے درمیان وہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ ظاہر سربراہ مملکت کا رول ایک ماں کی طرح کا ہوتا ہے، تو وہ اس پہ اپنے جذبات کو بھی کنٹرول نہیں رکھ سکتے، اور پھر پرائم منسٹر اداروں کو مسلسل جہاں جہاں وہ گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو بولنے دیں، ان کی بات سنی ہے، اور جہاں بھی کوئی انہوں نے چیزوں کے اندر، جیسے بلوچستان کا جو ان کا وزٹ تھا، وہاں ایک کیمپ میں ان کو پتہ چلا کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ بروقت نہیں دی گئی، تو انہوں نے اس پہ برہمی کا اظہار کیا، وہاں ایڈمنسٹریشن کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا۔ اسی طرح سندھ میں بھی، اور کل KP میں آپ دیکھا یہ جائے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو پرائم منسٹر کی یہ دیکھیں، ایک ملک کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ سب کو اپنے بچوں کی طرح لک آفٹر کرتا ہے، اور کل اسی طرح خیبر پختونخوا میں گئے ہیں تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ اسی جسچر اور جو انہوں نے سندھ میں اور بلوچستان میں دیا وہی وہاں بھی دیا، اور دونوں صوبوں میں جا کے انہوں نے فوری ریلیف کے حوالے سے بھی 15 ارب روپیہ سندھ کو دیا، 10 ارب بلوچستان کو دیا، اور اگلے ایک دو دن کے اندر وہ خیبر پختونخوا کے دیگر جو ایریاز ہیں وہاں بھی وزٹ کریں گے، اس کے علاوہ ان کے لیے بھی کمپنسیشن کا اعلان کریں گے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت فوری طور پہ 25,000 جو ہے وہ اس کو 100% انشور کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو جلد از جلد وہ پہنچ جائیں پیسے۔ اچھا نوید، ایک چیز جو آپ نے کہی کہ وزیر اعظم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شروع دن سے ہی بہت متحرک اور ہنگامی دوروں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا وہ سندھ گئے، بلوچستان گئے، پھر خیبر پختونخوا گئے۔ اچھا یہ صرف وزٹ نہیں ہے بلکہ وہ وہاں پر خیمہ بستیوں میں جاتے ہیں، وہاں بچوں سے ملاقات کرتے ہیں، خواتین سے ملاقات کرتے ہیں، بزرگوں سے ملتے ہیں، جوانوں سے ملتے ہیں، نہ صرف دست شفقت رکھتے ہیں بلکہ ان سے ان کے مسائل جانتے ہیں، نہ صرف مسائل جانتے ہیں بلکہ موقع پر ہدایات بھی جاری کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا اس وقت جو ہے یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، اجتماعی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، اور جب تک ایک شخص بھی مشکل میں ہے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ جو رویہ ہے، یہ جو دست شفقت رکھنا ہے، یہ جو محبت ہے وطن کے ساتھ، اس وقت لوٹے پوٹے لوگوں کے ساتھ، وزیر اعظم کا اس وقت ہاتھ بٹانے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اپنے اگر سیاست کی جو اختلافات ہیں اس کو بالائے طاق رکھ دیں، کتنا ضروری ہے یہ اس وقت کے لیے؟ نہیں دیکھیں، یہ بہت اپریشیبل ان کا اقدام ہے، بلکہ میں آپ کو کل کے ایک واقعے کی وضاحت کروں کہ کل 4 صدہ میں ان کے سامنے بہت سارے پولیٹیکل معاملات کو بھی لایا گیا۔ ایک تو انہوں نے جب بات میڈیا سے کی تو اس میں انہوں نے کہا، اور یہ 12 مرتبہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس وقت جو لوگ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہے، ان کے مسائل کو فوری طور پہ
حل کرنا ہے، انہوں نے اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی. پولیٹیکل اگر کوئی بات ہوئی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، اور لوگوں کو بھی یہ کہا ہے کہ اس وقت سیاست کھیلنے کا وقت نہیں ہے، اور اس وقت وہ ہے کہ تمام لوگ، یعنی جو پارٹیاں ایک دوسرے کو نہیں بھی پسند کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی ہیں، وہ اس مصیبت کی گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. اور انہوں نے یہی جیسچر دیا ہے کہ مل کے لوگوں کو اس مصیبت سے نکالنا ہے، اور لیڈرشپ کا رول بھی یہی ہے. لیڈرز کا رول یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو اس سے نمٹنے کی حکمت عملی بناتا ہے، نہ کہ یہ کہ نیگیٹیوٹی ہو یا سیاست کو ہم اسی نظر سے لیں. تو یہ کردار جو ان کا ہے یہ بڑا اپریشیبل ہے، اور اسے اپریشیٹ کیا بھی جا رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے محمد نوید اظہر. لیڈرشپ کوالٹی جو ہے وہ ہمیشہ کڑے اور مشکل وقت میں نظر آتی ہے، جو کہ ہمیں وزیر اعظم کی صورت میں نظر بھی آ رہی ہے. بہت شکریہ محمد نوید اظہر، آپ نے ڈیٹیل سے ہمیں آگاہ کیا. جی ناظرین، ہمارے نمائندگان جو ہے وہ موجود تھے. کس طرح سے کہاں کیسے جو ہے وہ مدد پہنچائی جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کیا کرتی نظر آ رہی ہے، ہمیں جن کو پاکستان سپیڈ کہا جاتا ہے، کس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس کے نقصان کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے. ہم بھی دعا گو ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن بھی اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس میں ڈال رہا ہے. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ایک مختصر بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. حالیہ بارشوں نے ملک میں 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور اب تک لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں. یہ معصوم بچے، یہ بے بس بہنیں، یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کی فراخ دلانہ امداد کے منتظر ہیں. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے سیلاب زدگان کے لیے مالی امداد کی اپیل. آپ بھی اسپیشل اکاؤنٹ G12164 میں دل کھول کر امداد دیں اور اپنے ہم وطنوں کے زخموں پر مرہم رکھیں. بیرون ملک مقیم پاکستانی وائر ٹرانسفر، منی سروس بیورو، منی ٹرانسفر آپریٹرز اور ایکسچینج ہاؤسز کے ذریعے عطیات بھجوا سکتے ہیں. اندرون ملک کمرشل بینکوں میں بھی نقد عطیات جمع کروائے جا سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم کے ہنگامی دوروں کے حوالے سے. ایک طرف وزیر اعظم دل جوئی کے لیے پہنچ رہے ہیں، دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ہنگامی دوروں پر ہیں. پہلے وہ سندھ گئے، بلوچستان گئے، اور آج انہوں نے سوات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. اور ISPR کے مطابق کمراٹ سے کانجو آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو کر کے منتقل جو لوگ کیے گئے تھے، ان کے درمیان آرمی چیف موجود رہے، ان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ وقت گزارا. ناظرین، ان محصورین میں بزرگ، خواتین اور بچے شامل تھے. ریسکیو کیے گئے جو لوگ تھے، انہوں نے انتہائی ضرورت کے وقت مدد کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ اس بروقت ریسکیو کارروائی سے انہیں اور ان کے گھر والوں کو یقیناً اطمینان حاصل ہوا ہے، کیونکہ ان کے اہل خانہ بحفاظت واپسی کے منتظر تھے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سوات کے مختلف علاقوں کالام، بحرین، خوازہ خیلہ اور مٹا میں سیلاب کی تباہ کاری اور فوجی دستوں کو ریلیف کی کوششوں کا بھی فضائی جائزہ لیا. آرمی چیف نے مصیبت کے وقت بروقت اور مؤثر کارروائی کرنے اور قیمتی جانیں بچانے پر پشاور کور کی تعریف بھی کی. ناظرین، سیلاب سے ملک کے 72 اضلاع متاثر ہوئے ہیں. NDMA کے مطابق سیلاب سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 3 کروڑ 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. جی ہاں، اور 1136 افراد جو ہے وہ اس وقت تک جاں بحق ہو چکے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں ملک عمر. ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاری جاری ہے. NDMA کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں سیلاب اور بارشوں سے ملک بھر میں 75 افراد جاں بحق اور 59 زخمی ہو گئے ہیں. 14 جون سے اب تک سیلاب اور بارشوں سے 1136 افراد جاں بحق اور 1634 زخمی ہو چکے ہیں. سیلاب سے اب تک 10,51,570 املاک تباہ ہو گئی ہیں. اب تک 7,35,375 مال مویشی سیلاب میں بہہ چکے ہیں. بلوچستان میں شاہراہ M8، N25،
N65 سیلاب کی وجہ سے متاثر ہیں اور ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ گلگت بلتستان میں N140، KPK میں N35، N95 اور N50 بند ہیں، جبکہ پنجاب میں N55 عارضی طور پر بند ہے۔ NDMA اور PDMA کی جانب سے متاثرین میں ٹینٹ، ترپالیں، مچھردانیاں، کمبل اور دیگر اشیاء ضروریہ اور اشیاء خورونوش فراہم کی جا رہی ہیں۔ NDMA کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں تک دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب رہے گا، جبکہ دریائے سندھ ہی میں آئندہ 24 گھنٹوں میں تونسا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جی ناظرین، حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب سے ملک بھر میں شاہراہوں اور پلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے متاثرہ شاہراہوں اور پلوں کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا ہے، جبکہ متعدد مقامات پر کام جاری ہے۔ ترجمان NHA کے مطابق جنوبی پنجاب میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا پورا روڈ نیٹ ورک ٹریفک کے لیے کھلا ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی NHA کی تمام سڑکیں ہر قسم کے ٹریفک کے لیے کھلی ہیں۔ چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد خرم آغا وفاقی وزیر مواصلات اسد محمود کی ہدایت پر سڑکوں کی بحالی کے لیے ذاتی طور پر سڑکوں اور پلوں کی بحالی کے کام کا جائزہ لے رہے ہیں اور مختلف مقامات کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ تحصیل تونسا کی بات کریں تو ناڑی کے علاقے میں سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اب وہاں کی صورتحال ہے کیا، بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شاہد وفا۔ علاقے ناڑی میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے، اور جو مسلم لیگ نون کے مقامی مرکزی رہنما خواجہ نظام کی کوششوں سے یہ اس ریلیف کیمپ کا قیام عمل میں لایا ہے، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین کو کون کون سی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور ان کو راشن اور ٹینٹوں سمیت اور کون سی ایسی اشیاء ان کی ضروریات ہیں جس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، یہ کسی ایک فرد سے نہیں پورا ہو سکتا، یہ سب کا فرض ہے کہ اس نقصان میں سب اپنے اپنی توسط سے، اپنے اپنی وسعت سے ان کی امداد کریں۔ اور جہاں تک عرض ہے اس ریلیف کیمپ کا، یہ چھوٹا سا ہم نے کوشش کی ہے، جو بی بی نے کل ادھر آئی تھی ان سے وعدہ کیا تھا، اس کی پاسداری کے لیے میں ادھر حاضر ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تک جو چھوٹا موٹا سامان ہے ان تک پہنچا دیں۔ باقی پوری ایمانداری کے ساتھ یا پوری ایسے سارا سامان ماشاءاللہ ان تک پہنچ جائے گا جو میرے پاس آئے۔ یہاں پر ناڑی اور جو تونسا شریف کا جو علاقہ ہے وہاں پر مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے وہ پوری طرح سے فعال ہے۔ سیلاب زدگان کی مشکلات کے ازالے کے لیے عملی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ریلیف کیمپس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں پر میڈیکل کی سہولیات، طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ لوگوں کو فوری جو ان کی راشن کی جو ان کی ضروریات ہیں اسے پورا کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان کی دہلیز تک راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے سے آنے والے سیلاب سے عوام کے جانی اور مالی نقصان کے علاوہ گندم کے سرکاری گودام بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ سیلاب زدگان کے مسائل اور اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں صادق بلوچ۔ ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے جو پہاڑی سلسلے پہ شدید بارشوں سے سیلاب آیا تھا 26 جولائی کو، اس سیلاب کی تباہی نے اس پورے خطے میں سینکڑوں خاندان ہیں وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میرے پیچھے میرا کیمرہ مین دکھا سکے، یہ دیکھیں یہ ایک بستی تباہ ہے۔ اس کے بعد یہ گندم کا بہت بڑا گودام ہے، حکومت کی طرف سے یہاں گندم جمع کی گئی تھی، لیکن یہ ساری کروڑوں روپے کی گندم ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ تباہ ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم ایک اونچی مقام پہ کھڑے ہیں جہاں مختلف کیمپ لگے ہیں اور لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے، جبکہ اس کے پیچھے اگر جائیں تو بہت سارے سینکڑوں دیہات ایسے ہیں جن کے راستے بالکل نہیں ہیں۔ وہاں لوگ پانی کے اندر جو اونچے مقامات ہیں، ٹیلے ہیں، وہاں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں اور لائف سٹاک میں بہت سارا ہزاروں جانور جو ہیں کچھ بہہ گئے، کچھ مر گئے۔ لمپی سکن بیماری تھی، اس سے پہلے بھی تھی، ابھی تک ہے۔ یہ جو بڑے بڑے نقصانات ہیں انہوں نے ان لوگوں کو بالکل زیرو کر دیا ہے۔ جینا مشکل ہے، دوا علاج کے لیے بھی ان لوگوں کو ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے علاج کے لیے جانا ہے تو کیمپ ہے جہاں جائیں گے۔ جذبہ ایثار میں پاکستانی قوم اپنی مثال آپ ہے۔ سیلاب کی صورت میں نئی آزمائش آئی تو شہری سب کچھ چھوڑ کر مشکل میں پھنسے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے سامنے آ گئے۔ جی ہاں، اسلام آباد میں بھی جا بجا فڈ ریلیف کیمپس لگے ہیں جہاں پر لوگ نقد امداد کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء بھی جمع کروا رہے ہیں۔ تفصیل ہمیں بتائیں گی مریم ملک۔ راشن کے تھیلے، ملبوسات اور نقد رقم کے عطیات اسلام آباد میں ہر طرف لگے فلڈ ریلیف کیمپس میں جہاں بھی جائیں یہی سب دیکھنے کو ملے گا۔ مہینے کے آخری ایام میں
वसाइल की कमी और ना ही महंगाई का शिकवा। सैलाब से बेघर हुए अहले वतन की मदद का जज्बा हर जज्बे और हर फिक्र पर गालिब आ चुका। जिसके पास जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप्स में जमा करवा रहा है ताकि आफत ज़दा इलाकों में किसी का भला हो सके। अल्लाह ताला की तरफ से आफत है, इसमें हम सारे मिलकर एक दूसरे अपने भाइयों की मदद करेंगे तभी हम लोग इस मसले से निकल सकते हैं, ना कि हम किसी बैरूनी इंतजार करते रहेंगे समवन वुड हेल्प अस। जैसे ही पाकिस्तानी अवाम को पता चला तो सारे बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना शुरू हो गए। आटा, दाल, खुश्क दूध, खुश्क राशन, इस तरह की चीज़ें, उसके अलावा पानी, क्योंकि सुना कि वहाँ पे पानी का बड़ा मसला हो रहा है, इस तरह की चीज़ें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए। एटलीस्ट 7 मन चावल हम लेके जा रहे हैं और जिसमें 40 मन आटा हम लेके जा रहे हैं, और इसके अलावा आटे के अलावा हमारे पास जो है ना वो 200 लीटर्स वाटर बोटल्स लेके जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ये वक्त मुश्किल जरूर है, मगर इस मुश्किल से भी कौम बनकर वैसे ही निकलेंगे जैसे 2005 के ज़लज़ले और 2010 के सैलाब में निकले थे। कहते हैं हर आजमाइश एक मौका भी होती है फिर से तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक कौम बन जाने का। ये रिलीफ कैंप्स बताते हैं कि पाकिस्तानी इस आजमाइश की घड़ी में भी साथ हैं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आप सिर्फ कंट्रीब्यूट कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा और पहुंच जाएगा उन लोगों को जिनको पहुंचना है। और सबसे बढ़कर ये कि ये वक्त है कि हमने अपना अपना हिस्सा डालना है और उसके बाद इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। बिल्कुल जी, इसी अच्छे पैगाम के साथ न्यूज़ शो at 6 से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में इलाकाई खबरें आपके साथ शेयर की जाएंगी। आप साथ रहे, आपका शुक्रिया।